السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ دجالی ریاست کے قیام کے لیے فضائے تسخیر کی کوششیں۔ پہلی قسط ایریا نمبر 51۔ نویڈا 50 امریکی ریاستوں میں سے نسبتاً غیر معروف ریاست ہے۔ اس کے مغرب میں کیلیفورنیا، شمال میں اوریگون، مشرق میں اوٹاو اور جنوبی مشرق میں ایریزونا ہے۔ اس کا رقبہ 1,10,567 مربع میل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے امریکہ کی 7ویں بڑی ریاست ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے مستقبل قریب کے ایک بہت بڑے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنا دیا ہے۔ ریاست نواڈا کے انتظامی طور پر 51 مربع قطاعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان قطاعات کو 1 سے لے کر 51 تک نمبر دیے گئے ہیں۔ قطاع نمبر 51 خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں دجال کا اہم ترین منصوبہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ابتدا میں امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگرمی سے قطعی انکار کرتی تھی اور اس حوالے سے پیش کیے گئے شواہد کو سختی سے مسترد کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ اس نے ایریا 51 کو جانے والی شاہراہ کا نام غیر ارضی شاہراہ یعنی ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہائی وے کیوں رکھا گیا۔ اس شاہراہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی حیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن تشتریاں اور خلائی مخلوق جیسے غیر ارضی اشیاء مسلسل دیکھنے میں آتی رہتی تھیں۔ مقامی باشندوں اور ان کے غیر مقامی مہمانوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ عام تھا۔ امریکی حکومت ان تجسس آمیز اطلاعات کو دبائے رکھتی تھی۔ جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہاں ایسی بڑی سائنسی سرگرمیاں زیر عمل لائی جاتی ہیں جن کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ کی ایٹمی ریسرچ سے ہے۔ امریکی عوام اس سے مطمئن ہو جاتے، بہت جلد مطمئن ہو جاتے، اس لیے کہ انہیں فری میسن برادری نے ایسی بہت سی ٹائم پاس اور مفید سرگرمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے جن سے ان کے پاس وقت نہیں بچتا۔ رہی صحیح کسر یہودی بینکوں کی طرف سے امریکی عوام کو دیے گئے قرضوں اور یہ قرضے اتارنے کے لیے کی جانے والی دگنی تگنی نوکریوں نے پوری کر دی ہے۔ لہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ سمجھی جانے والی امریکی قوم جلد ہی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہو جاتی اور ایریا 51 کو کہیں اور منتقل نہ کرنا پڑتا اگر کیلی جانسن جیسے مایہ ناز ہواباز کا واقعہ پیش نہ آتا۔ کیلی جانسن غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا ایک ایئر کرافٹ ڈیزائنر تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلا سپر سونک طیارہ U-2 ڈیزائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے وسیع علاقے کی ضرورت تھی جہاں اس طیارے کی آزمائش پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پر اس کی نظر ایریا نمبر 51 پر پڑی۔ اس نے ٹونی لی وائر سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ ایریا نمبر 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے منصوبے اس کے علم میں تھے۔ ٹونی نے پرانی دوستی کی لاج رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس ریاست میں 30-40 میل تک پرواز کی سہولتیں موجود ہیں، میں اس کا انتظام کر دوں گا اگر مرکز سے اس کی اجازت مل جائے۔ کیلی کو معلوم نہ تھا کہ اس جگہ مرکز اس کے بنائے گئے جدید ترین طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال انہیں مرکز سے اجازت مل گئی۔ U-2 کی آزمائشی پرواز کامیاب رہی۔ بعد ازاں اس طیارے نے سوویت یونین کے علاقے میں 26,000 فٹ کی بلندی پر رہتے ہوئے اور سوویت یونین سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوسی پروازیں کی، ایٹمی تنصیبات کی تصاویر حاصل کی اور امریکی حکام کے لیے اجازت کافی سود مند ثابت ہوئی۔ U-2 کے بعد ایریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمبار اسٹیلتھ طیارے کا تھا۔ اس کا منفرد ڈھانچہ اور رفتار موجودہ زمانے سے کئی عشرے آگے تھا۔ لوگوں کو ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی توقع اور کوئی اندازہ نہیں تھا۔
انہوں نے B2 اور اس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ طیارے دیکھے تو انہیں UFO یعنی اڑن تشتریاں سمجھ لیا۔ 1988 عیسوی میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر B2 اسٹیلتھ بمباری اور F-117 اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میں عوام کو مطلع کیا۔ لوگوں نے ان کی بے پناہ تباہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988 عیسوی میں کیا، جبکہ خلیج کی جنگ نے ان کی موجودگی اور حقیقت ثابت کر دی۔ B2 کے بعد ایریا 51 میں جاری موجودہ پروجیکٹ کا نام اورورا ہے۔ یہ ایک ایسا طیارہ ہوگا جو آواز کی رفتار سے 6 گنا تیز پرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگی سے انکار کر رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی زمانے میں B2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن کیا اس خفیہ علاقے میں صرف یہی تیز رفتار سواریاں تیار ہو رہی ہیں؟ کیا U2 اور B2 کے آزمائشی پروازوں کے تذکرے سے وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے جس کا تعلق دنیا کے سب سے وہمی اور بزدل شخص یعنی دجال اعظم کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفیہ ترین اور بظاہر عظیم ترین تیاری سے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ بندے کو اپنا ہم خیال پائیں گے۔ اصل کہانی اس سے آگے کی ہے، اور یہ کہانی ہمیں مشہور غیر صہیونی امریکی سائنسدان ڈاکٹر مورس جیسوب کے افسوسناک قتل سے آگے بڑھتی ہوئی ملتی ہے۔ اس کو جس بہیمانہ انداز میں ایک علمی تحقیق پر تبادلہ خیالات سے روکنے کے لیے قتل کیا گیا، وہ ہمیں امریکہ پر مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہانی سناتا ہے۔ امریکی قوم نے جو مجسمہ آزادی نصب کر رکھا ہے، اس میں جلنے والی شمع جس طرح ٹھنڈی ہے، اسی طرح امریکی قوم کی آزادی بھی ادھوری ہے۔ اس باخبر اور دنیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین سمجھے جانے والی قوم کو، جس کا ہر بچہ اپ ڈیٹ رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، کون بتائے کہ دجال کے نمائندوں کے نادیدہ دماغ ان کو اپنی مرضی سے مخصوص سمت چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مورس جیسوب کا اندھوناک قتل جس کہانی سے پردہ اٹھاتا ہے، اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے پروجیکٹ پیپر کلپ کے منصوبے کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کر رہی تھیں۔ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے نازے سائنسدانوں، انجینئروں، جینیاتی انجینئروں اور ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین کو جرمنی سے بحفاظت اصول کر کے امریکہ کھینچ لے جائیں۔ اس منصوبے کے لیے 200 کروڑ امریکی ڈالرز کی لاگت سے امریکی حکومت یا اس کے پیچھے کار فرما خفیہ صہیونی دماغ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا کوڈ نام پروجیکٹ پیپر کلپ تھا۔ اس پروجیکٹ کی مدت 4 سال رکھی گئی تھی۔ اس کے ذریعے قلیل مدت میں وہ ذہین اور تجربہ کار ترین افرادی قوت حاصل کر لی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ درکار ہوتا۔ اس مہم جوئی کے لیے امریکہ نے اپنی خفیہ ایجنسیاں اور وسائل بے دریغ جھونک مارے۔ اس کے نتیجے میں جو سائنسدان امریکہ پہنچے، ان کو امریکی اور برطانوی سائنسدانوں نے اپنی مہمان نگرانی میں لے لیا۔ ان نقل مکانی کرنے والے سائنسدانوں نے امریکہ کو پوری دنیا میں قائدانہ کردار مہیا کیا، لیکن افسوس کہ یہ علم و تحقیق اور ایجاد و انکشافات نہ ان سائنسدانوں کے کام آئی اور نہ انسانیت کے۔ ان سائنسدانوں میں سے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری صفت یعنی جینیس افراد امریکہ سے اغوا ہو کر کسی اور مقام میں پہنچا دیے گئے، اور ان کی ایجادات نے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن دجال اعظم کے لیے میدان ہموار کیا۔ دجال تو ہم پرستی کے آخری حد تک محتاط، بزدل اور وسواسی قسم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے 2 چیزوں کی یقین دہائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1 صفائی، یعنی مخالفین اور رکاوٹوں کا خاتمہ۔ مخالفین میں سر فہرست علماء اور مجاہدین ہیں، اور رکاوٹوں میں اصل رکاوٹ نیکی اور تقوی ہے۔ دجال کو سازگار ماحول کے لیے بدی اور فحاشی درکار ہے، اور دجالی قوتوں کو وہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے جو کسی بھی شکل میں خیر یعنی اتباع سنت کی دعوت اور شر کے خلاف مزاحمت یعنی قتال فی سبیل اللہ کی بات کریں۔ نمبر 2 برتری، یعنی ان تمام وسائل کا حصول جو اسے مخالف دجال قوتوں پر مکمل برتری دلا سکیں۔ ان وسائل میں سے ایک اہم چیز اڑن تشتری ہے،
جی ہاں، وہی اڑن تشتری جو امریکہ کے ارد گرد اکثر و بیشتر نظر آتی رہتی ہے، اور اس کی حقیقت چھپانے کے لیے امریکہ میں موجود خفیہ قوتوں کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان تشتریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی دینے والے وہمی یعنی فینٹیسی پرون ہیں۔ اگر یہ سب وہمی ہوتے اور ان اڑن تشتریوں میں سوار مخصوص حلیے والے لوگ کسی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کو موت کی نیند نہ سلایا جاتا، جو ان اڑان بھرتی سواریوں کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیق کر رہے تھے اور سوراخ کے قریب پہنچ چکے تھے۔